ایک ایسی جگہ جہاں دھول مٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ہر طرف دھول مٹی، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا۔ پاکستان سے ویسٹ کی طرف چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر UAE واقع ہے۔ یہاں پر 7 ریاستیں تھیں جن کے علیحدہ علیحدہ رولرز ہوا کرتے تھے۔ ساتوں کنگز نے مل کر 7 ریاستوں کو ملا کر ایک کنٹری بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام UAE رکھا گیا۔ یونائٹڈ عرب امارات میں ڈیفرنٹ اسٹیٹس واقع ہیں۔ آج کے دور میں کنگ آف ابوظہبی کو UAE کا پریزیڈنٹ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح کنگ آف دبئی کو UAE کا پرائم منسٹر مانا جاتا ہے۔ 1820 میں ہر ریاست کا شیخ اپنی اپنی ریاست کا رولر ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ سارا علاقہ شیخ دم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسپیسیفکلی دبئی کے احوال کو جاننے کے لیے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دبئی کی روٹس مینن پیریڈ تک پہنچتی ہیں۔ وہ جگہ جہاں اب دبئی واقع ہے، یہاں ایک مینگروو سویمپ یعنی دلدل ہوا کرتی تھی۔ اسی دورانیہ میں قبیلہ بنی آس کے لوگ اس علاقے میں آباد ہونا شروع ہوئے، جسے آج کے دور میں دبئی کہا جاتا ہے۔ دبئی کا یہ علاقہ اس وقت مچھیروں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس علاقے میں تجارت کو فروغ ملنے لگا۔ اس وقت تک یہ علاقہ ابوظہبی کے کنٹرول میں آتا تھا۔ 1853 میں شیخ مخدوم نے اس علاقے کو ابوظہبی سے الگ ریاست بنایا۔ اسی وجہ سے شیخ مخدوم کو دبئی کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے اور آج تک دبئی کے رولرز اسی فیملی سے آتے ہیں۔ اس دور میں دبئی کے علاقے میں پرل انڈسٹری کا کام عروج پر تھا۔ شیخ نے دبئی کی بندرگاہ پر کام کروانا شروع کیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ خرچ کیا۔ بڑے پورٹ کی وجہ سے بحری جہازوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہونے لگا اور گولڈ مارکیٹ بڑھنے لگی۔ شیخ راشد انگلینڈ کے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر تھے۔ شیخ لنڈن کی تعمیرات کو بہت آئیڈیالائز کرتے تھے۔ شیخ نے دبئی کو ٹریڈنگ، ٹرانسپورٹ اینڈ فائنانس ہب بنانے کا کام شروع کیا۔ دبئی کا علاقہ پرشین گلف میں واقع ہے جو ایران، عراق، سعودی عرب اور قطر کے مڈل میں واقع ہے۔ شیخ نے سارا کا سارا پیسہ دبئی کے انفراسٹرکچر کو بہتر سے بہتر بنانے میں خرچ کیا، حتیٰ کہ لون لے کر بھی انہی کاموں میں پیسہ انویسٹ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1959 میں شیخ نے دبئی میں ایک ماڈرن ایئرپورٹ بنوایا۔ اب اس ریگستان اور نکارہ زمین میں سے کچھ ایسا دریافت ہوا جس سے دبئی میں بوم آنا سٹارٹ ہوا۔ 1966 میں دبئی میں آئل ڈسکور ہوئی۔ شیخ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئل سے آنے والا پیسہ بھی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ شیخ نے اس آئل سے آنے والی انکم کو انویسٹ کرنے کے لیے دنیا بھر سے معروف آرکیٹیکچر، انجینئرز اور ریسرچرز کو ہائر کیا اور جدید طرز کے مطابق نئے پروجیکٹس پر کام شروع کروایا۔ 1971 میں شیخ نے راشد پورٹ بنوایا۔ اس پورٹ کی وجہ سے اس ایریا میں بہت بڑے لیول کی کمرشل ایکٹیویٹی ہونے لگی۔ 1979 میں شیخ نے دوسرا پورٹ جبل علی بنوایا۔ یہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ مانا جاتا ہے۔ اسٹریٹجی کے تحت جبل علی پورٹ کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شپس کی آمد و رفت وہاں پر بڑھنے لگی۔ یہ شیخ کا ایک گیم چینجر موو تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیخ راشد اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد شیخ راشد کے بیٹے شیخ محمد بن راشد بن المخدوم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ 1985 میں شیخ نے ایک ایئر لائن ایئر ایمریٹس کے نام سے شروع کی۔ انہوں نے پاکستان سے پلینز خرید کر پاکستان کا بہت سا بزنس دبئی میں ڈائیورٹ کر لیا۔ اب دبئی میں ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کے حوالے سے کام شروع کروایا گیا، جس کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز، ہوٹلز اور وزٹنگ پلیسز بنائے گئے۔ دبئی کا ہوٹل سیکٹر بہت ہی تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے لگا۔ اس ریگستانی زمین میں بڑی بڑی عمارات کو کھڑا کرنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج اور ناممکن سا کام تھا۔ پہاڑوں کی کٹی ہوئی ساخت سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ کبھی یہاں پر پانی ضرور موجود تھا۔ جب پانی کی تلاش کے لیے ڈرلنگ کروائی گئی تو پانی بھی دریافت کر لیا گیا، جو کہ بڑی بڑی بلڈنگز کو مضبوطی دینے کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ آج کے دور میں دبئی کی 99% انکم کاروباری سرگرمیوں سے آتی ہے۔ شیخ نے دبئی میں ایسی ایسی عمارات بنوائی کہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا، جیسا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، دنیا کے بڑے مالز میں سے دبئی مال، لگژری ہوٹلز، آرٹیفیشل آئلینڈ شامل ہیں۔ دنیا کی بہترین ایئر لائن میں سے ایمریٹس ایئر لائن ایک ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ شیخ نے دیکھتے ہی دیکھتے
کے समंदर के अंदर मिट्टी भर के पूरा का पूरा शहर खड़ा कर दिया। रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड बनवा दिए। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करके समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाया और पीने के पानी की इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज की डेट में दुबई एक ऐसी जगह बन चुका है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जहां पर पानी की शदीद किल्लत थी, वहां पर आज की तारीख में 128 बिलियन इम्पीरियल गैलन पानी प्रोवाइड किया जाता है। जहां पर रेत ही रेत थी, वहां कारपेट रोड बना दिए गए। अगर हम दुबई पुलिस की बात करें तो लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। ये दुनिया का सबसे अमीर लोगों का शहर दुबई है।